بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا محسن بھائی، میرا ایک سوال ہے کہ مسجد اقصی سب کا مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کے بارے میں مسلمان کیوں نہیں بات کر رہے؟ مسلمانوں کا خون کیوں نہیں کھول رہا؟ میرا اندر تو یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے، لیکن جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ہمیں مسلمانوں کو دبا رہی ہیں۔ کیا آپ اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے کہ وہ ہمیں کیوں نہیں گائیڈ کر رہے، کیوں نہیں ان اسرائیل والوں کو جواب دے رہے، کسی بات کا بھی جواب نہیں دیتے؟ تو کائنڈلی مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی وکاس بھائی، بہت شکریہ۔ بہت سارے پہلو ہیں اس کے کہ مسلمان آج کیوں نہیں کھڑے ہو رہے، حکمران اس پہ کیوں نہیں بات کر رہے، بہت سارے، لیکن دو جو پہلو ہیں ان پہ میں بات کروں گا۔ پہلی بات کہ میرے سب مسلمانوں سے، سب پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو خدا را قرآن پاک کی تعلیم گھر میں نہ دیں۔ گھر سے مطلب کہ قاری صاحب کو گھر میں آپ تعلیم دیں قرآن پاک کی، قاری صاحب کو گھر میں بلا کے، اور وہ سارے کا سارا جو قرآن پاک پڑھنے کا سمجھنے کا ہے اس کو بچوں کو مسجد میں بھیجیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ مسجد میں جائے گا نہیں تو مسجد کے ساتھ اس کا تعلق، روابط کیسے بنے گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، وہ تڑپ پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ گھر میں ہی رہیں۔ اور آج جو مسجد اقصی پہ جو بمباری ہے اس پہ تڑپ نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ ہم تو مسجد نہیں گئے، ہمیں کیا پتا اس کا تقدس کیا ہے، اس کے بارے میں احکام کیا ہے، یا جو ایک جگہ کے ساتھ ایک انٹریکشن جو ہو جاتا ہے وہ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے آج مسلمان جو ہیں وہ حکمران اس پہ بات نہیں کر رہے۔ دوسری بات ہماری تعلیم ہے۔ دیکھیں کالجز یونیورسٹیز میں آج جو تباہی چل رہی ہے، جو تعلیم جاری ہے، اس پہ اسلام کے حق میں ظہیر صاحب کیا خون کھولے گا؟ آپ پشاور یونیورسٹی سے لے کے لمز تک، آپ بیوٹم سے لے کے آئی بی اے، اقرا یونیورسٹی سے لے کے آئی بی ایم تک، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی بھی کالج میں چلے جائیں۔ میں یونیورسٹیوں کو مینشن اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب یونیورسٹی میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، اور وہاں پہ جو فیئر ویل پارٹی اور اس کے تناظر میں جو ایک کنجر خانہ ہو رہا ہے، کنجر خانہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آتف صاحب، تو جو کنجر خانہ ہو رہا ہے تو اس پہ کیا وہ تڑپ پیدا کریں گے؟ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ گلا گھونٹ دیا اہل مکتب نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ تو لا الہ الا اللہ کی صدا جو ہے وہ تبھی آئے گی جب ہمارا نظام تعلیم اس طرح ہوگا جو ہم نے خود بنایا ہوگا۔ اگر امپورٹڈ ہے تو اس پہ تو تڑپ نہیں پیدا ہوگی۔ اور جتنے لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں وہ یہیں ان یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، تو اس پہ وہ ڈیسیجن نہیں لے سکتے۔ تو ہمیں یہ سارے کا سارا نظام بدلنا ہوگا، تب انما المؤمنون اخوہ اس کی جو ایک سوچ ہے وہ سامنے آئے گی۔ السلام علیکم۔ اچھا محسن بھائی، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ اس بارے خیال بھی ہے کہ حماس نے نہ کوئی مسلم کنٹری سے مشاورت کی، نہ کسی اور سے مشاورت کی، اور انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کرنے کی غلطی کیوں کی؟ اور اس بارے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے کسی مسلم کنٹری سے، اور پہلے ان کو باقاعدہ پلاننگ بنانی چاہیے تھی؟ کائنڈلی ہمیں اس بارے میں آگاہ کیجیے۔ آتف بھائی اور ظہیر بھائی بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جب سے ہٹلر کی نازی پارٹی نے ان کو دھکیلا، ان کو مارا، ان کو ملک بدر کیا، تو ایک قوم ایسی ہے جنہوں نے عذرائے ہمدردی ان کو پناہ دی، اور وہ ہیں ہمارے فلسطینی مسلمان۔ انہوں نے ان کو پناہ دی، یہ وہاں پہ قابض ہوئے، مختلف دوسرے ممالک کے ساتھ روابط بڑھاتے رہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، وہاں پہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، اور کہا کہ نہیں جی یہ تو ہماری سلطنت ہے۔ بہت ساری اس پہ تھیوریز ہیں، لیکن دیکھیں کہ جب سے ہمارے پاس فیکٹس ہم دیکھتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ فلسطین کے سراؤنڈنگ میں جو غزہ کا علاقہ ہے، یا فلسطین جہاں پہ مسجد اقصی ہے، وہاں پہ یہ جنگ جاری ہے۔ کب سے جاری ہے؟ ایک حدیث شریف ہے، مسند ابو یعلا کی حدیث شریف ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ میری امت میں ایک جماعت بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں ہمیشہ برسر پیکار رہے گی۔ اچھا، ہمیشہ، جی بالکل، حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روایت ہیں، جی بالکل، جلد نمبر 5۔ اور قیامت آنے تک وہ بیت المقدس